السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وراثت میں عورتوں کے حقوق، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی عورتوں کو محروم ہی رکھا جاتا تھا وراثت کے معاملے میں۔ وہی لوگ حصہ لے لیا کرتے جو دبنگ قسم کے لوگ تھے، جو زور آور لوگ تھے، جیسے مرد لوگ ہیں، بائی لوگ ہیں، وہ زور آور ہوتے ہیں، تو وہی لیا کرتے تھے۔ بلکہ سمجھیں تو آج بھی ہم اسی ڈگر میں چل رہے ہیں، اسی ڈگر میں زمانہ جاہلیت والی ہی سوچ آج بھی۔ پہلے کیا سوچ ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ میت کو جس نے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، جس نے زیادہ فائدہ دیا ہے، وہی حصہ لیتا تھا۔ جیسے کسی والد کے ساتھ کسی نے کوئی کام مل کے کیا ہے زیادہ، جیسے جنگ میں حصہ لیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے والد کے ساتھ، تو وہ اس جگہ پہ قبضہ کرتا تھا۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ذہنیت لوگوں کی اس طرح کی ہے، جو والد کے ساتھ رہتے ہیں، والد کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا اس کی خدمت کرتے ہیں، تو وہی یہی رکھتے ہیں جی ہم باپ کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے اس کی خدمت کی ہے، چاہے آپ نے لاکھ خدمت کی ہے باپ کی یا والدہ کی، تو وہ آپ اس کا اجر پائیں گے۔ آپ پہ فرض ضروری ہے آپ ماں باپ کی خدمت کریں۔ وراثت سے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، چاہے آپ 20 سال ماں باپ کی خدمت کریں اور ایک بچہ ایسا جس نے خدمت بالکل نہیں کی، ایک عورت جس نے خدمت بالکل نہیں کی، تو وراثت میں ہم یہ نہیں کہیں گے جس نے تو ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کی، اس نے تو ماں باپ کی خبر ہی نہیں لی ساری عمر، اب اس کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، جب باپ زندگی میں ان کو دے تو اس کو بھی دے گا، چاہے وہ نافرمان بیٹا ہے، وہ گناہ اس کو ملے گا اپنی جگہ، لیکن یہ وراثت کا معاملہ ہے تو کسی کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے چاہے باپ کو کسی نے جتنا بھی فائدہ دیا ہے، عورتوں کو یہ کہہ دینا تو ہم نے باپ کی بڑی خدمت کی ہے تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، آپ کا حصہ ختم ہے، یہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ ہم جاہلیت کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ قانون ہی اگر آپ سمجھیں نا تو یہ قانون ہی عورتوں کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو مردوں کو تو حصہ مل ہی رہا تھا، عورتوں کا مسئلہ تھا، تو عورتوں نے ہی آواز اٹھائی تو یہ قانون نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے جب بھی یہ معاملہ بنے، عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، عورتوں کو محروم نہیں رکھا جا سکتا جب بھی یہ وراثت کا معاملہ بنے، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے ان کی ہی وجہ سے قانون نازل کیا ہے تاکہ ان کو حصہ ملے۔ تو اس لیے یہ جو بہانہ ہے، یہ جو معاملے ہیں جہلیت کی، یہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس لیے اس کو ختم کیا جائے، ان لوگوں کو برا سمجھا جائے، ان لوگوں کو وہ عزت نہیں دینی چاہیے جو نیک متقی لوگوں کی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اس معاشرے سے لوگوں کو برا سمجھے اور یہ بھی اس کام کو برا سمجھے، اس کام سے باز آئیں۔ اس لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، ان لوگوں کو جو حصہ نہیں دیتے ان کو برا سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے بارے میں بھی آگے بات آئے گی۔ السلام علیکم۔